اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں نے لاسٹ ویڈیو چھوڑی تھی ریئلسٹک ہونے کے اوپر، تو میں نے سوچا کہ میں اس سے ایک واقعہ بیان کر دوں آپ لوگوں کو۔ تو وہ کچھ یہ ہے کہ ایک میں نے اپنی نانی جان کا واقعہ بیان کیا تھا، میں تھوڑا دوبارہ بیان کر دیتی ہوں کہ ریئلسٹک پہلے میرے ہونے سے مراد کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو میں کبھی کبھی اتنی ریئلسٹک ہو جاتی ہوں کہ ہاں بس یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وہ بندہ اپنی اصل جگہ پہ پہنچ چکا ہے، کہ میں اس انسان کے غم کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھتی ہوں، اپنے غم کو بھی ایک پازیٹیو وے میں دیکھتی ہوں کہ اصل لائف تو وہ ہے، وہاں چلے گئے ہیں سب، بس اللہ تعالیٰ ہماری آخرت آسان کرے۔ تو اسی کے لیے ہمیں کام کرنے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا تو کھیل تماشا ہے۔ تو میری نانی جان کہ جب میری نانا جان کی ڈیتھ ہوئی تو میری نانی جان کہتی ہیں ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کی آلریڈی وفات ہو چکی تھی جب وہ 2-2 3-3 سال کی تھیں تب، اور نانا جان کی ڈیتھ جس دن ہوئی وہ بیمار تھے، کیونکہ تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی وہ لاؤنج میں کھڑی ہوئی تھیں اور کمرہ یعنی کمرے سے باہر جس میں میرے نانا ابو تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے 2 بچیوں کو پھول کی ٹوکری لے جاتے ہوئے دیکھا اور وہ سمجھ گئیں کہ یہ اپنے ابا جان کو لینے کے لیے آئی ہیں۔ اب اس میں واللہ عالم کتنی حقیقت تھی، کتنی سچائی، کیا سب یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ہمارے پیارے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا دکھ جو مین ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے ہمیں کہ پتہ نہیں اب کب ملیں گے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کسی ماں کا بچہ یا کوئی میاں بیوی ہیں، ان میں سے بیوی یا میاں جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو کنٹری کے ویزے اکثر لگنا مشکل ہوتے ہیں، اس لیے بندہ اس بات پہ رو پڑتا ہے پتہ نہیں کب ملیں گے، لیکن وہ زیادہ رونا نہیں ہوتا کیونکہ کوئی نہ کوئی آئیڈیا ہوتا ہے ہاں 2-3 سال بعد نالسر، لیکن تب بھی انسان روتا ہے اور اپسیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہی ملنے والی بات، بالکل ویسے ہی جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہی ملنے والی بات کہ کب ملیں گے، یہی ایک چیز انسان کا مین دکھ بن جاتی ہے، اور یہی کہ وہ بھی انسان ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ تو میں اس چیز میں تھوڑا سا اپنے ایموشنز کو کنٹرول اس طریقے سے کرتی ہوں کہ میں ریئلسٹک ہو جاتی ہوں بہت زیادہ۔ ہر دفعہ نہیں ہوا جاتا، ایسی بات نہیں ہے، کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہوں، کبھی نہیں ہو پاتی، لیکن جب ریئلسٹک ہو جاتی ہوں تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اصل زندگی تو وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اس دنیا کو دھوکہ کھیل تماشا کہا ہے۔ واقعی کھیل تماشا ہی کر رہے ہیں نا ہم لوگ ادھر بیٹھے ہوئے، کوئی پیسے کے لیے پریشان ہے، کبھی منوپلی کھیلی ہو آپ لوگوں نے؟ اول تو ڈائس والی گیم بالکل کی، مجھے پہلے اس کے بارے میں اتنا آئیڈیا نہیں تھا، لیکن جب ہو گیا تو پتہ لگا کہ ڈائس والی گیم کھیلنا اسلام میں حرام ہے۔ تو منوپلی میں بھی ڈائس ہیں، لیکن کبھی اللہ ہمیں معاف کرے جب ایک ٹائم تھا کھیلی تھی تو اس میں کیا تھا، ہم ایک گھر لیتے تھے دوسرا گھر لیتے تھے اس طریقے سے، اور وہ جو پیپر منی ہوتی تھی جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی لیکن اس گیم میں اس کی بہت اہمیت ہوتی تھی، بالکل ویسے ہی جو ہمارے ہاتھ میں آج نوٹ ہیں ان کی اہمیت اس دنیا تک ہے، مرنے کے بعد تو ان کی یہ پیپر منی ہے، ان کا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ قبر میں آپ پیپر منی لے جا کے دے سکتے ہیں، ہاں پلیز فرشتے ہمارے ہمیں سزا نہیں دو، کین وی ڈو دیٹ؟ وی کین ناٹ ڈو دیٹ، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو ریئلسٹک ہونے سے مراد یہ تھا، اور اس کے لیے میں نے کہا کہ درود پاک جتنا آپ پڑھتے جاتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی جس میں آپ کو دنیا میں اس کا فیض نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کہتے ہو ہمارے کام نہیں بن رہے، کیونکہ جب ہم کسی کام پہ فوکس کر لیتے ہیں نا، اس سے اگر کوئی چاہتا ہے اس کا گھر بن جائے، کوئی چاہتا ہے اس کی جاب ہو جائے، کوئی چاہتا ہے اس کے فائنینشیل حالات اچھے ہو جائے، کوئی چاہتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں کسی بھی لحاظ سے، اولاد فرما بردار ہو جائے، تو جب ہمیں وہ اس چیز میں صبر کرنا پڑ رہا ہوتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے ہمارے کام نہیں بن رہے، حالانکہ باقی ہمارے پہ بہت کرم بہت فیض ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی آپ درود شریف پڑھیں گے آخرت میں تو اس کا بہت کمال ہے، بہت بہت زیادہ کمال ہے۔ اور ایسے ہی ایک بزرگ کا واقعہ، وہ تھوڑا میں اس لیے ہچکچا رہی تھی بتانے سے کیونکہ مجھے اس کے اندر تھوڑی سی کنفرمیشن نہیں تھی، اور میں وہی چاہتی ہوں کہ میں وہی بتاؤں جو میں نے کنفرم سنا ہو۔ اور وہ کچھ اس طرح واقعہ تھا کہ ایک بندے کی اس طرح ڈیتھ ہوئی، تو ایک اولیاء اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے، ان کے تھرو ہی ایک بندے نے دیکھا کہ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ درود شریف بہت پڑھتا تھا، اور اسی قبر کو سجایا جا رہا تھا، ملک الموت جو ہیں قندیلیں رکھ رہے ہیں یا اچھا فرش بچھا رہے ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہے، مطلب قبر سیٹ کی جا رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ انہوں نے موت کے فرشتے کو دیکھا، یعنی ملک الموت کو دیکھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو، کہ وہ اس طریقے سے اس کی قبر کو خوبصورت بنا رہے ہیں۔ تو واللہ عالم، لیکن اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کی کفالت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا، ٹرسٹ می، میں بھی بات کر رہی ہوں نا، اب کیونکہ میں نے ایک چھوٹی سی ذمہ داری پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو درود شریف کی طرف لے کر آنا ہے، خود بھی لانا ہے۔ تو یہ جو موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے بناتی ہوں، سب سے پہلے بولتے بولتے میری خود کی موٹیویشن اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تسبیح پکڑ لوں، کاؤنٹر پکڑ لوں، یا بس پڑھنے لگ جاؤں ایسے ہی۔ مجھے لگتا ہے میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں کہیں نہ کہیں، لیکن میں پھر یہی کہتی ہوں کہ نہیں، میں کوشش کروں۔ مطلب بتانے کی بات یہ ہے کہ اتنا ایک دم سے جوش آ جاتا ہے کہ بس درود شریف پڑھتے رہیں اور بس آخرت کی زندگی کے لیے جمع کرتے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کو کہا ہے کہ درود شریف جو بندہ ہر وقت پڑھے گا اس کی کفالت کرے گا۔ درود شریف ویسے بھی کفالت کرتا ہے، لیکن یہ حدیث ہے
کہ اس طرح ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں اتنا ٹائم سرو کرتا ہوں، ایسے کرتے کراتے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ درود شریف آپ کی آخرت کا سامان ہے، گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے. اسی طرح ایک بندہ تھا، وہ کہیں قافلے میں جا رہے تھے، ماں باپ اور بیٹا، تو ایک دم باپ کی ڈیتھ ہو گئی، ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، بیٹا بھی پریشان. تو دیکھا گیا تو ایک دم سے ان کا چہرہ جو تھا بالکل سفید ہو گیا. باپ جو ان کا چہرہ ایک دم سے کالا تھا وہ ایک دم سفید ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ بہت گناہ گار تھے، اسی لیے ان کا چہرہ کالا ہو گیا، لیکن وہ درود شریف اتنا پڑھتے تھے کہ ان کے گناہ معاف ہو گئے. تو اب یہاں پہ یہ فری ٹکٹ بھی نہیں ہے اوبویسلی کہ آپ درود شریف پڑھتے جائیں، گناہ کرتے جائیں، لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھتے جاتے ہیں آپ دنیا میں گناہوں سے ہٹتے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینسز ہیں. تو آپ لوگ اپنی مین آخرت پہ فوکس کریں. دنیا کے غم مجھے کچھ نہیں لگتے جب میں آخرت پہ فوکس کرنے لگ جاتی ہوں. میں ایک سیریز شروع کروں گی جس کے اندر میں جنت کے بارے میں حدیث کے حوالے اور سارا کچھ جو بھی ہے اس سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی. پورا جو ہم قرآن پاک میں جنت کا سارا سسٹم ہے، حدیث سے ہمیں جنت کے بارے میں پتہ لگا، اس سے ملا کر جنت کے بارے میں ایکسپلین کروں گی آپ لوگوں کو، تاکہ شوق پیدا ہو آپ سب کو بھی اور مجھے بھی بتاتے ہوئے شوق پیدا ہو. اس کے علاوہ ایک اپنے والد صاحب کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی. میرے والد صاحب کیونکہ سب سے چھوٹے، آلموسٹ سب سے چھوٹے کہہ سکتے، میرے ایک چاچو تھے بس میرے والد صاحب سے کے بعد. تو میرے والد آئے بالکل سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ ان کے، لیکن میرے والد صاحب کی بالکل آخر میں ڈیتھ ہوئی. سارے بہن بھائی جا چکے تھے ان کے. ایک میرے تایا ابو تھے جنہیں ہم بابا جانی کہتے تھے. ان کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی بیٹی بھی ظاہر آئی میرے والد صاحب کے جنازے پہ، اور اس نے ایک بات بتائی. جب کل ہوئے تو اس ٹائم تو کسی کی ہمت نہیں تھی ظاہر ہے، لیکن جب کل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بابا جانی یعنی ان کے ابو ایسے نا تیاریاں کر رہے ہیں بہت زیادہ، کسی کو جیسے کہ ہاں میرا چھوٹا بھائی آ رہا ہے، مطلب وہ میرے والد صاحب کے لیے بہت تیاری کر رہے تھے ان کے آنے کی. تو یہی بات آ گئی کہ ہم لوگ یہاں سے اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل زندگی وہ ہے تو ادھر سب لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی آ رہا ہے. جیسے ماں باپ یہاں سے چلے جاتے ہیں، جب ان کی اولاد آتی ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں. کسی کی اولاد چلی جاتی ہے پہلے تو اس کے ماں باپ آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں. اور ایک اور واقعہ چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. میری ایک بہت پیاری جاننے والی ہیں، انہوں نے بس ایک واقعہ مجھ سے شیئر کیا تھا کہ وہ تھوڑی سی پریشان تھیں، بہت زیادہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارات ہو چکی ہیں. تو وہ کہتی ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا، نہیں خواب میں دیکھا، شاید خواب تھا یا جاگتے ہوئے انہوں نے دیکھا اس طرح کہ وہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی، اور اس میں وہ کہیں ان کا غم جو بھی ان دنوں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جملہ بولا جو آج بھی مجھے یاد ہے کہ دنیا کی زندگی غم جو ہیں یہ تو عارضی ہیں، بعد میں پھر راحت ہی راحت ہے. تو ہمیں اس راحت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اب زندگی غم بڑھ جائے نا تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ایک تو دنیا میں بھی آسانی ہوگی، آخرت میں بھی آسانی ہوگی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں اس کو تو میں جانتی ہوں کہ درود شریف کی نعمت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، لیکن میری دعا ہے کہ ہر انسان کا بھلا ہو اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ درود شریف کی نعمت پر لگا دے. چاہے آپ درود ابراہیم ہی پڑھنا شروع کر دیں بٹ پڑھنے لگ جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے، بہترین کرے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب لوگ جو کم پڑھ رہے ہیں درود شریف پڑھ تو رہے ہیں نا، بس کوئی دعا کرتے رہیں اللہ ہم زیادہ پڑھیں اور شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ ایک میں واقعہ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، جو شکر کے اوپر ہے.